اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. آپ میں سے بھی اگر کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. نماز میں وضو توڑا کیا کرنا؟ نماز میں اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ مقام وضو جہاں وضو کرتے ہیں وہاں جا کر وضو کر کے آ کر نماز میں جہاں سے وضو ٹوٹا وہیں سے نماز کنٹینیو کر لے سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ جا کر وضو کر کے آنے تک بیچ میں کسی سے بات نہیں کرنا. اگر بات کرے تو وضو بھی ٹوٹ گئی اور آپ کی نماز بھی ٹوٹ گئی. سحری میں غسل فرض ہوگا تو سحری کرنا ہے کہ غسل کر لینا؟ سحری میں غسل اگر فرض ہو گیا کسی بھی وجہ سے تو سحری کرنا ہے کہ غسل کرنا؟ سحری کرنے میں اتنا وقت ہے کہ غسل کر کے سحری کر سکتے ہیں تو اس صورت میں سحری کر کے غسل کرے. اگر سحری کریں گے تو غسل کریں گے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا. تو اس صورت میں آپ کیا کریں؟ پہلے سحری کر لے بعد میں غسل کرے. سمجھ میں آئی بات؟ اتنا وقت ہے کہ غسل کر کے سحری بھی اطمینان سے کر سکتے ہیں تو پہلے غسل کرو بعد میں سحری. اگر نہیں تو پھر آپ پہلے سحری کر لیں. جو پانی وغیرہ پیتے ہیں اسے غرارے کی نیت کر لیں، وہ وہاں جا کر سٹ ہو جائے گا. مراقبہ کسے کہتے ہیں یہ تصوف کا سوال ہے، الگ سے ملیے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ جتنے حضرات سوال و جواب سنتے ہیں ان میں سے اکثر سلسلوں سے تعلق نہیں رکھتے تو ان کے لیے یہ صوفیانہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو وہ مذاق بھی اڑانے لگتی. غیر مسلم کو قرآن ہدیہ دیا جائے گا، اگر دے سکتی ہیں تو ان کے اوپر کیا شرائط ہے؟ غیر مسلم کو قرآن پاک کا ترجمہ ہدیہ دے سکتے ہیں. مکمل عربی زبان کا قرآن اس زمانے میں دینا جائز نہیں ہے. وہ ادب نہیں کریں گے، ممکن ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون. اب وہ ان کو قرآن ایسا پورا قرآن ان کو دیں گے تو وہ کہاں پڑھیں گے؟ وہ گفٹ جا کر رکھ دیں گے. ہم مسلمانوں کے لیے ہی قرآن چھونے کے لیے وضو کی شرط ہے تو پھر غیر کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے قرآن کا ترجمہ کنڑ کا، انگریزی کا اور دوسرے زبانوں کا جو ترجمہ ہوتا ہے، ترجمۃ القرآن قرآن کے حکم میں نہیں آتا. سمجھ میں آئی بات؟ قرآن کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ قرآن کے حکم میں نہیں آتا. قرآن کے لیے جو شرائط ہوتے ہیں قرآن کے ترجمے کے لیے وہ شرائط نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی میں انجینئر ہوں، 4 دن گھر میں 2 دن آفس میں کام کرتا ہوں. جماعت والے مجھے 40 دن جماعت کو بلا رہی. اچھا جماعت میں ہی کام کرو بول رہے ہیں لیکن کمپنی یہ بات نہیں مانتی. جماعت میں بلانے کے لیے بھی جماعت والوں کو زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے. کمپنی چھوڑ کر آؤ، دکان چھوڑ کر آؤ، ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر آؤ. جماعت میں نکلنے کے لیے حالات کا سازگار ہونا ضروری ہے. آدمی پہلے سے کسی اہم کام میں مصروف ہے، جماعت میں نکلنے کی وجہ سے اس کے کام پر اثر پڑتا ہے تو اس صورت میں جماعت میں نکالنے کے لیے کسی بھی دعوت کے ساتھی کو زبردستی کرنے کی اجازت نہیں اور تانا بھی دینا نہیں کہ تو جو کام کر رہا ہے وہ دین کا کام نہیں. اللہ کے راستے میں نکلیا تو دین کا کام. انہیں داعی نہیں، انہیں باغی ہے. سمجھ میں آئی باتیں؟ حلال روزی محنت کر کے کمانا، نیت ماں باپ بیوی بچوں کو پالنے کی ہے تو وہ تجارت بھی دین ہی کا راستہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں کمپنی میں چھٹی ملتی ہے تو اس صورت میں ضرور نکلیں، 3 دن 10 دن چلا 4 مہینے، لیکن آپ کو زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب صاحب انجینئر ہیں، 4 دن گھر میں 2 دن آفس میں رہتے ہیں اور جماعت کا آفس کا کام بھی ہوتا ہے. سہولت اور چھٹی مل جاتی ہے
تو آپ نکالو جماعت میں اور نکلو جماعت میں، دونوں صورت اچھی ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ جماعت میں نکالنے کے لیے زبردستی کرتے ہیں، سمجھ میں آئی بات ہے، اور کہ اماں بیمار ہیں، بابا بیمار ہیں، اللہ بڑے ہیں بھی، یہ کیا ہے؟ یہ توکل کے خلاف بات ہے۔ یہ بعض موقع میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو ان کے ذاتی مسائل کی وجہ سے جہاد میں لے کر نہیں گئے، سمجھ میں آئی بات ہے۔ ایک صحابی کی والدہ بیمار تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو جا رہے تھے، وہ صحابی آئے، آقا نے ان کو روکا نہیں، ماں کی خدمت کرو، سمجھ میں آئی بات ہے۔ روزے کی حالت میں اسٹیم لے سکتے ہیں، نہیں لینا، انہیلر وہ بھی نہیں لینا، انہیلر ہو یا کیا کہتے ہیں وہ نیبولیزر ہو، یہ سب لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عورتوں سے تعلق رکھنے والا سوال ہے، یہ شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عورت کی طبیعت جو منتلی خراب ہوتی ہے، 4 یا 5 دن کے بعد طبیعت میں سدھار نظر آتا ہے تو اس وقت روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز گزرنے تک کوئی علامت اور سمٹمز نظر نہیں آتے تو اس صورت میں سمجھ جانا ہے کہ طبیعت پاک ہو گئی ہے، غسل کر کے روزہ رہ سکتے ہیں، سمجھ نہیں بات۔ 5 وقت کی نماز کا انتظار کرنا پڑے گا۔ عورت اپنے ہاتھ کے بال نکال سکتے ہیں، ہاتھ کے بال کا مطلب یہ اس طرف آتے نہ بالا، نارمل طریقے سے بال آئے ہیں، اس کے حسن میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا تو اسے وہ بال نکالنا جائز نہیں ہے۔ اتنے بال بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کے حسن میں، کلر میں فرق آتا ہے تو اس صورت میں عورتوں کو ہاتھ پیر کے بال نکالنے کی اجازت ہے۔ اور ایک جگہ پر لکھا ہے کہ شوہر اگر اس کے زیادہ بالوں سے ناراض ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے نکالنے کی اجازت ہے۔ ہاں کچھ عورتوں کو مونچھ بھی آ جاتی ہے تو مونچھ کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، وہ اپنے مونچھ کے زیادہ بالوں کو احتیاط کے ساتھ نکالیں، کیونکہ بال اگنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کی ایک طبیعت کیا کہ اس پر اگر وسترا لگائیں گے تو بال بند نہیں ہوتے، پھر واپس آتے ہیں، سمجھ میں۔ خواہ ہاتھ اور پیروں کے وہ ہلکے سے چھوٹے چھوٹے جو بال قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ پیدا کیے ہیں وہ بڑھتے بھی نہیں، جھڑتے بھی نہیں، گھٹتے بھی نہیں، تو ان بالوں کو خواہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل تو عورتیں کریموں میں جو پیسہ خرچ کرتے نہیں، اتنا پیسہ تو ان کے کھانے پینے میں خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ بعض مردوں کو تو گھر سے فون آیا تو ڈر ہوتا، دودھ لاؤ، چاول لاؤ، شکر لاؤ، یہ آرڈر نہیں ہوتا، کریمہ۔ بعض گھروں میں شوہراں الڈاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں بول کر زوماٹو میں ڈائریکٹ بلانے لگتے ہیں۔ یہ سب چل رہا ہے، کیا ہے؟ عجیب حال بنا رکھا ہے، خواہ کا۔ وضو کرو، وضو میں نور ہے، سادے سیدھے جائز صابن استعمال کرو، اور وہ کریم جس کے اندر برے جانور کی کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو۔ آج کل تو معلوم ہو جاتا ہے نا انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہ اس کریم میں کیا کیا چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ اگر وہ کریم سادہ سیدھا ہے، فلاں ہے، فہم درد کا ہے، فلاں ہے، تو ایک سادہ سیدھا لگا لو ہوگا۔ اتنا موٹا میک اپ ہوتا، وضو کری تو ڈاؤٹ ہوتا گھر میں دودھ چھڑ گا بول کر، گر گا دودھ۔ شادی محل میں یک دم آوازاں آئے کتے، عارض دلہن کے کمرے میں لڑکیاں سب رہتے نا، فل آواز، کیا ہوا تو شیطان ہے، شیطان ہے، شیطان ہے۔ کون کی آئے پڑھے، شیطان ختم ہوگا۔ چھکریاں شیطان کو دیکھ کو ڈر جیسے، پھر 1-2-3 گھنٹے کے بعد فل گلاٹا ہو رہا ہے لیکن بچی آواز نہیں کر رہی، دیکھے تو شیطان بمنی مار رہا، کیا کہتا ہوں انہیں چھکریاں کو دیکھ کو ڈر گا،
میک اپ کے بعد کتنے لطیفے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں. میک اپ بھی سادہ سیدھا کرو, اس پر اتنی محنت میک اپ پر, جتنی محنت میک اپ پر ہو رہا ہے اگر اپنے اخلاق پر کر لیتے تو وہ اپنے گھر کی رابعہ بصریہ بن جاتی ہے. ہاتھ یا پیر میں کالا دھاگا باندھنا جائز ہے. کئی کو باندھتے کالا دھاگا؟ کوئی چیز نہیں باندھنا کالا دھاگا. تعویذ کے لیے کالا دھاگا استعمال کر رہے ہیں تو جائز ہے, وہ بھی تعویذ صحیح ہو, کسی صحیح آدمی کے پاس سے لیے ہوئے. غلط تعویذ اگر ڈال رہے ہیں تو گناہ ہی نہیں ہوگا, کفر بھی ہوگا. مندروں میں جا کر تعویذیں لیتے ہیں, جادوگروں کے پاس جا کر تعویذات لیتے ہیں. ان تعویذوں کا اثر کی نیت سے استعمال کرنا گناہ نہیں ہے, کفر ہے, کفر ہے. شادی شدہ استعمال کرتے ہیں تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے, پھر تعلقات محبت میں نہیں زنا میں ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو مندروں میں جا کر وہ کالے ڈوریاں وغیرہ جو بچوں کو اماں آگی, ماتھا آگا, کاکی آگا, گوبری آگی اور کیا بولتے نا, اسے جا کر مولوی صاحبہ کے پاس آ کر قرآن پڑھا لے کر نہیں جاتے, مندروں میں جا کر کتنے کھلے عام طریقے سے کرتے ہیں. ایمان گیا تو نکاح گیا, ایمان کے اوپر نکاح ہوتا ہے, ایمان چلا جاتا ہے تو نکاح بھی چلا جاتا ہے, ختم. میں USA میں پڑھتا ہوں, یہاں کی مسجد میں تراویح صرف 8 رکعت پڑھتے ہیں, تو کیا میں 12 رکعت الگ سے پڑھنا ہے؟ سوال اس سے پہلے آیا. کسی مسجد میں 8 رکعت پڑھتے ہیں, وہاں آپ کو پڑھنے کا موقع مل گیا, دوسری بازو کی قریب کی کہیں 20 رکعت والی مسجد نہیں, تو اس صورت میں آپ وہاں 8 رکعت پڑھ لیں اور بقیہ 12 رکعت الگ دوہرا لیں. اب یہ 12 رکعت جماعت کے ساتھ وتر پڑھنے کے بعد پڑھنا کہ وتر پڑھنے سے پہلے پڑھنا؟ جماعت کے ساتھ وتر پڑھ لیں, بعد میں 12 رکعت پڑھ لیں. سمجھ میں آیا سمجھ میں؟ بیوہ عورت کو زکوٰۃ واجب ہے؟ سوال صحیح نہیں ہے. بیوہ عورت مالدار ہے تب بھی اسے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اگر کوئی بیوہ عورت غریب ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سید نہ ہو. سمجھ میں ایک بات, ایک عورت بیوہ ہے لیکن مالدار ہے, انہیں زکوٰۃ نکالنا. عدت میں رہتی, رمضان آ گیا تب بھی زکوٰۃ نکالنا, عدت گزر گئی تب بھی زکوٰۃ نکالنا. اگر یہ ایک عورت ہے جو بیوہ ہے, غریب ہے, اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ انہیں سید نہ ہو. سمجھ میں آئی بات ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, پھر بھی مجھے نوکری کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ بینک میں آدھار کارڈ کو لنک کرتے نہیں, ویسا نماز میں نوکری کو لنک کرنا, روزے کو نوکری سے لنک کرنا. نماز اور روزہ رکھنا الگ چیز ہے, نوکری کا ملنا الگ چیز ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ پڑھتے رہو, روزہ رکھتے رہو, انشاءاللہ تعالی عبادتوں کا اثر دیر آیت درست آیت, عبادتوں کا اثر دیر آیت درست آیت, دیر سے ہوگا لیکن ضرور. نماز پابندی سے پڑھتے رہو, نماز کا اثر پڑے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. صحیح روزے رکھو لعلکم تتقون. روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو کلی کرنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو غرارہ معاف ہو جاتا ہے, ایک قریب تک کلی کر لینا. روزے کی حالت میں اگر بول کر کریں گے تو پیاس مٹ جائے گی, روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں مزمزہ غرارہ معاف ہے. انگریزی میں لکھے ہیں, کیا ہے یہ؟ کرپٹو. کیا ہے یہ؟ شیئر مارکیٹ کرنسی. اس سوال کو رکھیں, میں
پہلے پورے طریقے سے سمجھ جاتا ہوں، بعد میں بولتا ہوں انشاءاللہ۔ ان کو معلوم کرتے ہیں اس میں لگانا پیسے حرام غلط ہے. ان کے دوست کے پاس 5 لاکھ روپے لے کے اس پر لگائے گئے تھے، لیکن وہ 5 لاکھ روپے اب چلے گئے لاش ہو گیا. اب ان کے دوست پیسے پوچھ رہے 5 لاکھ روپے ہو. اب وہ مسئلہ کیا کچھ ان کو پتا کیا میں خود وہ کرپٹر میں پیسہ لگا کو اس میں کما کو دوں کیا؟ وہی اس سوال کو رکھو، اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں۔ میں بینک میں فائنانشیل ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں، کیا اس میں ہمارے امی ابا کو عمرہ کرا سکتا ہوں؟ بینک میں کام کرنا جائز نہیں ہے، اور وہاں کام کرنے کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے وہ تنخواہ بھی ناجائز ہے، گرچہ کہ آپ کی محنت لگ رہی ہے ضرور، لیکن انہیں جو پیسہ دے رہا ہے وہ بینک کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پیسے آنے جانے سے جو سود کماتا ہے وہی سود کا نفع آپ کو تنخواہ کے طور پر دیتا ہے۔ جو وضو کا پانی بگیٹ میں ٹپکتا ہے اس سے وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ مستعمل پانی ہو جاتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ، دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو وضو ہوگا، سجدے میں جانے کا طریقہ کل انشاءاللہ تعالی سوالات ہوگا۔ لک الحمد، لک شکریہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔